ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ احکم الحاکمین ہے، جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، اپنے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی آمنہ کے لال، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ نے اشتہار میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے، موضوع ہے میرا، ٹاپک ہے میرا، اسلام اور سناتن دھرم میں ایک تقابلی جائزہ۔ موضوع ملنے کے بعد
میں جو کچھ لکھ کر کے تیار ہو کر کے آیا تھا، آپ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر کے پتہ نہیں آج مجھے آخر میں ڈھکیلا گیا۔ جن کی غذا ان کو ملنی چاہیے۔ اسٹیج میں بیٹھنے کے بعد ہی میرا موڈ چینج ہو گیا کہ اس موضوع پر مزہ نہیں آئے گا، چونکہ ایسے ماحول ہونا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ سنا جائے تب مزہ آئے گا اس میں، چونکہ اور وقت بھی یہ ماحول بھی اس موضوع کو بیان کرنے کا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو مناسب سمجھیں گے وہی بولیں گے، چونکہ اسلام جو ہے یہ ایک کمپلیٹ دین ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے آپ جتنے بھی دھرم ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، خاص کر کے موٹے موٹے جو دھرم ہیں 3-4، جیسے ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ سناتن یا ویدک دھرم اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، سکھ دھرم کا آپ مطالعہ کریں گے، زین دھرم کا آپ مطالعہ کریں گے، عیسائیت کا آپ مطالعہ کریں گے، تو کمپلیٹ دین نہیں معلوم ہوگا آپ کو۔ اس لیے جیسے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اسلام کے اندر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد مرنے تک جتنے بھی مسائل اس کے زندگی میں درپیش ہوتے ہیں، تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن دوسری کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو موجود نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں بس صرف سمجھنے کے لیے، مثلا میرے اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اگر میں مر جاؤں اور میرے پاس 10 بیگھا زمین ہے، آج میری تقریر سمجھنے کی ہوگی، آپ بیٹھے رہیے، سمجھ لیجئے جیسے مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، اسی طرح آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ تھوڑا آپ پڑھیے گا اور کچھ پوچھوں گا تو آپ جواب دیجیے گا۔ میرے پاس 10 بیگھا زمین ہے اور میں اس دنیا سے چلا گیا، اب 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، اب کن کو کتنا ملے گا زمین؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں آپ کو مل جائے گا کہ نہیں 2 بیٹے ہیں تو ان کو اتنا ملنا چاہیے، 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹیاں ہیں تو ان کو اتنا ملنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اسلام کے اندر یہ ہے، لیکن آپ سناتن دھرم کو پڑھ کر کے ختم کر دیجئے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بہت سی چیزوں میں ایکتا ہے، جیسے ایک ایشور واد میں بھی ہے، توحید دیکھیے، نبیوں کے آنے کا ذکر سناتن دھرم کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اسلام جو ایک کمپلیٹ دین ہے، اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی مذاہب ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی کمپلیٹ دین نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو دین ہے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ کہہ کر رد کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کے اگر تم کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے، دوسرے دین کو قبول کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس آئیے، تو آج جو میں آخری وقتے میں آپ سننے کے خواہش ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج میں جو سناؤں گا، جو موضوع میرا ہے، میں بنایا ابھی بیٹھ کے، جب تک آپ لوگ ساتھ دیں گے 1 گھنٹہ ہو 1.5 گھنٹہ ہو، چونکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آج جو میں آپ کو سناؤں گا، اشتہار میں آپ لوگوں نے لکھا ہے تربیتی و اصلاحی کانفرنس، یعنی آج جو موجودہ حال ہے تو ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اور آج میں جو آپ کو سناؤں گا وہ یہ ہے کہ اتنے جلسے جلوس ہونے کے باوجود بھی باہر سے مقرروں کو بلا کر کے
تقریریں سننے کے باوجود بھی آخر ہمارے اندر چینجنگ کیوں نہیں آ رہی؟ بس یہی میرا آج موضوع ہوگا، ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ بڑے شوق و جوک سے آپ نے یہ پروگرام کیا نا، اللہ اکبر، رونے کا دل کرتا ہے میرے بھائیوں۔ صبح یہ جو مسجد ہے جہاں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں، یہ مسجد بتلا دے گی کہ اس جلسے کا رزلٹ کیا نکلا، کیا اس جلسے کا رزلٹ نکلا میرے بھائی۔ آخر کہاں غلطی ہے کہ ہم بدلتے نہیں ہیں؟ وہی غلطی میں دکھاؤں گا۔ نبی کے زمانے میں بڑے بڑے کافر جو مورتی کے سامنے اپنے ماتھا کو ٹیکتے تھے، وہ جب قرآن سن لیتے تھے، نبی کے اخلاق کو دیکھ لیتے تھے، تو بس اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو آج ہمارے اندر چینجنگ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں یہی بیٹھ کے سوچا کہ یہی بتانا مناسب ہے، جو میرا موضوع اشتہار میں ہے وہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں رات کے 2 بجے۔ سنیے آپ، آج کسی نے میرے موبائل میں بھیجا کہ انسان جو اتنا گھمنڈ اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس انسان کی کیا قدر و قیمت ہے بھائی؟ یہ چمڑے اور گوشت ہڈی کے انسان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ ہم جب پیدا ہوئے نا اس دنیا کے اندر تو اذان دے دی گئی ہے، اذان کے کلمات ہمارے کانوں میں پڑھے گئے ہیں، بس نماز باقی ہے۔ جیسے جوہر کے اذان ہونے کے بعد جماعت جب کھڑی ہوگی تو کتنے منٹ کا فاصلہ رہتا ہے؟ ہائسٹ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا۔ اذان کے 15 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اے میرے بھائیوں، چل مارا کہ اے میرے بھائیوں، ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں تو اذان دے دی گئی ہے، بس نماز باقی ہے۔ جیسے ہی سانس ہماری بند ہوگی ہماری نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ۔ جب اتنا سا وقت باقی ہے، ایک کام ہو گیا ہے، صرف نماز باقی ہے۔ ہم کمزور ہو کر کے اس دنیا میں آئے تھے، کمزور تھے کہ نہیں؟ خود سے چل نہیں پاتے تھے، خود سے بیٹھ نہیں پاتے تھے، خود سے کھا نہیں پاتے تھے، کتنے کمزور پیدا ہوئے تھے۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہی کمزور بن کر کے ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ آخری ٹائم ہے میرے بھائیوں، اس تقریر کو سننے کے بعد جو میں موڈ بنایا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اگر ایک آدمی چل مارا کے ایک آدمی اگر صحیح راستے پر آ جائے تو قسم خدا کی یہ جلسہ کامیاب ہے۔ ہم کمزور تھے، کمزور ہو کر کے پھر اس دنیا سے جائیں گے۔ جب ہم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں، خون سے لت پت تھے، تو غسل خود سے نہیں کر پاتے تھے، کوئی دوسرا غسل نہلایا تھا ہم لوگوں کو۔ جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر کوئی دوسرا ہمیں غسل دے گا۔ سوچ رہے ہیں؟ جب کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس انسان کی، تو پھر یہ انسان اس 2 دن کی زندگی میں ایک دوسرے سے ہنسا حسد، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ، ایک دوسرے سے دشمنی کیوں مول لیتے ہیں میرے بھائیوں؟ اسی کی اصلاح کے لیے تو یہ جلسہ، یہ پروگرام، یہ جلسے جلوس کروائے جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر بدگمانی ہے یہ کم سے کم دور ہو جائے۔ آئیے ایک چیز، اب میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں گا۔ سوچئے گا تھوڑا۔ آج ہمارے اندر نا امیدی پیدا ہو گئی ہے نا، اس کا جواب پوزیٹو میں آئے گا۔ کوئی بھی مسلمان، خاص کر کے بھارتی مسلمان، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں چین کی نیند سو رہا ہوں۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھارتی مسلمان، خاص کر کے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں چین سے اور سکون سے ہوں۔ کیوں؟ اس کے سر کے اوپر بے چینی ہے ابھی۔ ہاں، تو آج ہمارے اندر جو نا امیدی پیدا ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے
ایک چیتاونی دیا ہے ہم لوگوں کو، اے مسلمانوں گھبراتے کیوں ہو؟ بابری مسجد اگر تم سے چھین لی گئی تو تم مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ کشمیر سے دھارا 370 کو ہٹا دیا گیا تو تم مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ تمہارے اوپر NRC لاگو ہونے والا ہے، تم مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہا ہے۔ سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم کی آیت دیکھیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غور کر کے سنیے گا، اللہ کیا کہتا ہے، اے لوگو تم گھبراؤ نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا تم غمگین مت ہو جاؤ۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے، تھوڑا غور سے میری بات کو سنیے گا تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم جو مایوس ہو گئے ہیں تو اللہ امید پیدا کر رہا ہے، اس میں سبق دے رہا ہے ہم لوگوں کو کہ تم مایوس مت ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ سر بلندی تمہیں کو ملے گی۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ سر بلندی کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں، سب سے اوپر میں تم ہی رہو گے۔ مطلب پھر آسان طریقے سے میں سمجھاؤں، میں نے کہا نا آپ کو آج میں پڑھاؤں گا، حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی، MLA تم بنو گے، MP تم بنو گے، پردھان منتری تم بنو گے، سرداری تمہیں ملے گی، تم گھبراؤ نہیں۔ اچھا ایک چیز سمجھائیے تو، اللہ کہتا ہے کہ تم سر بلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، ایک طرف رکھیے، اور 2020-21 چل رہا ہے، اس کو ایک طرف رکھ کر کے سوچئے کہ قرآن تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، سربلندی تمہیں کو ملے گی، لیکن ہم تو اس کا الٹا بالکل دیکھ رہے ہیں، بالکل اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں سربلندی نہیں مل رہی ہے۔ جلیل ہم مسلمان ہو رہے ہیں، آج ہم MLA نہیں ہیں، آج ہم MP نہیں ہیں، آج حکومت ہماری ہاتھوں میں نہیں ہے، تو اے چل مارا کے میرے بھائیوں آپ بتائیے کہ قرآن غلط ہے یا ہم غلط ہیں؟ جواب دیجئے تو، قرآن غلط ہے کہ ہم غلط ہیں؟ نہیں، جواب تو آپ یہی دیں گے کہ نہیں مولانا، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، قرآن ٹھیک ہے، غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، ہم اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے اندر ٹٹول کر کے نہیں دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم چناؤ میں اس لیے ہار گئے کہ AVM مشین خراب تھی۔ ہم اپنی غلطی نہیں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں AVM مشین خراب ہے۔ اچھا مان لیا 2 منٹ کے لیے AVM مشین خراب ہے، اس کو بگاڑ کے لایا جاتا ہے، میں مان لیا 2 منٹ کے لیے۔ ایک چیز اور سنیے، آپ اپنے گاؤں کے امام سے، مسجد کے امام سے، جلسوں میں مولانا لوگوں سے یہ سنا ہے نا کہ جس زمانے میں فرعون بادشاہ تھا، فرعون کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ سنا ہے نا؟ ہاں، اس زمانے میں، جس زمانے میں فرعون بادشاہ تھا تو فرعون کے مقابلے میں کون نبی آئے تھے؟ کس نبی کو اللہ نے بھیجا تھا؟ نام کیا ہے اس نبی کا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو فرعون ظلم و زیادتی کرتا تھا جس طریقے سے آج ہمارے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ تم اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے جو ہمارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر کے تم یہاں سے بھاگ نکلو، چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ غور کر کے سنیے گا، موسیٰ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے نکل گئے، راتوں رات نکل گئے، چلتے 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 آپ نے سنا ہے مسجد کے امام سے میں نے کہا نا، سامنے سمندر مل جاتا ہے، دریا۔ اب فرعون اور فرعون کے لشکر کو
یہ معلوم ہو گیا کہ موسیٰ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے یہاں سے بھاگ نکلے ہیں، تو فرعون نے کہا کہ چلو ان کا پیچھا کرو، کہاں تک یہ بھاگیں گے؟ اب یہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگے۔